الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. صدق الله العظيم. درود الشريف. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآلہ صحابہ دامن ابدا. قرآن کریم میں بے شمار موضوعات اور ٹاپک ہیں، لیکن اجمالی طور پر قرآن کریم کی کل آیات مبارکہ عقائد، احکام اور قصص پر مشتمل ہیں. تین چیزیں قرآن کریم میں عقائد بیان کی، عقیدے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے رسولوں کے بارے میں، اس کی کتابوں صحیفوں کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر و حشر، میزان، صراط، فرشتوں کے بارے میں ہمیں کیا عقیدہ رکھنا ہے، ہمارا کیا عقیدہ ہے، اسلام کا کیا تصور ہے. عقائد، احکام، عبادات کے احکام، معاملات کے احکام. اب احکام کی بہت تفصیل ہے، بہت بڑا دستور ہے. اور قصص، قصے، پیغمبروں کے، رسولوں کے قصے اور واقعات. اجمالی طور پر قرآن کی پوری تعلیم کا جو مختصر سی فہرست ہے وہ ہے تین چیزیں: عقائد، احکام اور قصص. قصے کی جمع قصص ہے، حکم کی جمع احکام ہے، عقیدے کی جمع عقائد ہے. تو دینی اسلامی عقیدے ہیں. عقیدوں میں توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، پھر ان کی تفصیل ہے. احکام، نماز کے احکام، روزے کے احکام، زکوٰۃ کے احکام، حج کے احکام، وقف کے احکام، کرائے کے احکام، زمین کی خرید فروخت کے احکام، عدالت، کورٹ کچہری کے احکام، شہادت کے احکام، اور شہری احکام، زرعی احکام، کاشتکاری کے احکام، تجارت کے احکام، ملازمت کے احکام. ہر چیز کا حکم قرآن میں ہے. ملازمت کیسے کرنا ہے، نوکری میں کیا طریقے ہیں، نوکری کرنے کے، کھیتی کرنے کے کیا طریقے ہیں، تجارت کے کیا طریقے ہیں، جج بن گیا تو اسے کیا کرنا ہے، حاکم بن گیا تو اسے کیا کرنا ہے، ٹیچر بن گیا تو اسے کیا کرنا ہے. سب احکام میں اتنی چیزیں سب. اور قصص، تو اس وقت جو آیات چل رہی ہیں وہ قصص کی چل رہی ہیں. پیچھے اسی سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ. اسے ابھی جلدی پڑھے، 2 اتوار پہلے. بے شک ان قصوں میں، ان معجزات میں یا ان آیتوں میں نصیحتیں ہیں،
عبرتیں ہیں اولو النہا عقل والوں کے لیے. جیسے اس کی مثال دوں میں، جیسے زمین ہے، زمین ایک چرواہے کی نظر میں زمین کیا ہے؟ چراگاہ ہے. جنگل چلا جائے چرواہا تو کیا ہے؟ اپنی بھیڑ ہیں، بکریاں ہیں، گائے ہیں، بیل. تو چرواہے کی نظر میں زمین کیا ہے؟ چراگاہ ہے. لیکن جب کوئی طبیب حاذق، ماہر وید، ماہر حکیم جب جنگل سے گزرے گا تو اسے جڑی بوٹیوں کا، دوائیوں کا خزانہ نظر آئے گا. جسے چرواہا چراگاہ سمجھ رہا تھا، حکیم کیا ہے؟ ارے پتوں میں اس درخت کے پتوں میں اس بیماری کا علاج ہے، کلیوں میں اس بیماری کا علاج ہے، پھولوں میں اس بیماری کا علاج ہے، جڑوں میں اس بیماری کا علاج ہے، چھال میں اس بیماری کا علاج ہے. درخت ایک ہی ہے، سب اجزاء اسی کے، چھال بھی اسی کی، پھول بھی اسی کے، کلیاں بھی اسی کی، پھل بھی اسی کے، چھلکے بھی اسی کے، جڑیں بھی اسی کی، اور فائدہ لینا. اور ایک ہی درخت سے وہ جڑیں تو پانی وہی لے رہی ہیں، زمین کی تاثیر وہی ہے، سورج کی تاثیر وہی ہے. اور اس کے بعد بھی تو چرواہے کی نظر میں زمین کیا تھی؟ چراگاہ. جب اسی زمین پر کوئی سائنٹسٹ پہنچے گا تو اسے باٹنی اور بایو کے جانے کون کون سی لوجیوں کی لیبورٹری نظر آئے گی. چیز ایک ہی ہے، جیسی فکر، جیسی سوچ، جیسا علم، جیسی تحقیق ویسی چیزوں سے نکالی جا رہی ہے. یہی حال قرآن کا ہے، سب کچھ ہے اس میں. جیسی عقل، جیسی سوچ، جیسی فکر. گندے ذہن کے لوگ اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو تین چیزیں اجمالی طور پر، احکام، عقائد، احکام اور قصص. تو قصص کا اس وقت بیان چل رہا ہے. اب میں پھر تھوڑا سا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ایک معجزہ دکھایا تھا جس کی بنیاد پر فرعون نے ملک بھر کے، فرعون نے کہا یہ جادو ہے، اور تاثر دینا چاہا کہ موسیٰ جادو سیکھ کے آئے ہیں وہاں سے اتنے دن رہ کر کے، اور یہ کچھ نہیں ہے. تو اس نے جادوگر بلائے تھے، ان کا دن متعین کیا گیا مقابلے کا اور وہ سب چیزیں. ان کی عید کا دن ہوتا تھا یا عاشورے کا دن تھا بہرحال، اور مقابلہ ہوا. انہوں نے اپنی رسیاں اور لٹھیاں ڈالی، وہ سب صاف بنتی نظر آئی تھی، سانپ بنی نہیں تھی، صاف نظر آ رہی تھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ آپ کی لاٹھی جو سانپ بنی ہے تو ان کی ساری رسیوں اور لاٹھیوں کے سانپ کو وہ جادوگر سورن، قدرت نے ان کی رہنمائی کی، قدرت نے ان کی مدد کی. اور انہوں نے جب دیکھا کہ جادو کو کھا نہیں جاتا ہے، موسیٰ نے جو کرتب دکھایا ہے جسے فرعون جادو کہہ رہا ہے، یہ جادو ہوتا تو میری لاٹھیاں تو ہوتی کم سے کم، میری رسیاں، چلو سانپ نہ رسی تو نظر آتی. جو انہوں نے نظر میں رسی کا سانپ بنایا تھا یا لاٹھی کا سانپ بنایا تھا تو چلو موسیٰ کے جادو طاقتور تھا تو وہ کم سے کم میری رسی سانپ نظر نہیں آتی، رسی تو موجود ہوتی. رسی بھی نہیں، لاٹھی بھی نہیں، اس کا مطلب یہ موسیٰ کا جادو نہیں ہے. تو وہ سارے کے سارے جادوگر جو تھے فَأُلْقِيَ سُجَّدًا، سب کے سب سجدے میں گر پڑے، گرا دیے گئے. القیا کا معنی آتا ہے عربی میں گرا دیے گئے، القا معنی گرنا اور القیا معنی گرا دیے گئے. مطلب وہ موسیٰ کا معجزہ اور خدا کی قدرت دیکھ کر اپنے آپ کو روک ہی نہیں پائے، اور ساتھ میں قدرت نے ان کی مدد کری. قالوا آمنا برب ہارون وموسیٰ، ہم موسیٰ کے رب اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یہ بھی نہیں کہا میں موسیٰ پہ ایمان لایا، ہارون پہ لایا. وہ جان رہے تھے کہ موسیٰ ہارون خدا کی طرف سے نبی ہیں، رسول ہیں، اور اسی کی توحید کی یہ دعوت دینے آئے ہیں.
تو فرعون کا سارا منصوبہ خاک میں مل گیا. مدعی لاکھ پھر بھاری گواہی تیری. اور وہ جانتا خوب تھا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، نبی ہے، لیکن کم وقت حکومت کے اس میں چھپا رہا تھا. تو اس نے سوچا کہ اب تو یہ میرا منصوبہ خاک میں مل جائے گا، اور جو مجمع پورے ملک کا آیا ہے یہ سب موسیٰ پر ایمان لائے گا، ہم تو میری تو خدائی حکومت سب چلی جائے گی. تو اپنی اس چیز کو چھپانے کے لیے بولا قال آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، میری اجازت کے بغیر تم انہیں پر ایمان لے آئے. فوراً فیصلہ بدلا، بولا یہ تمہارے استاد ہے، تم سب ان کے چیلے ہو، یہ تمہاری ملی بھگت ہے سب کی، تم نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، تم سب مل کے ہماری حکومت چھیننا چاہتے ہو. فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، تو اس نے فوراً اعلان کیا. حالانکہ بہت سے لوگ ایمان لے آئے تھے موسیٰ علیہ السلام اس وقت، لیکن وہ فرعون کی طاقت کو ظاہر نہیں کر سکے. اور قبطی قوم قبط کے بہت لوگ ایمان لے آئے. سولی کا عذاب یہ بتاتے علماء مفسرین کے اسی فرعون نے ایجاد کیا تھا. 30ویں پارے میں اس کا ذکر ہے. ذل اوتاد آیا، اوتاد میکھوں والا عذاب. ایسا ظالم تھا سولی پر. اس کے یہاں سولی دینے کا طریقہ یہ تھا کہ دریائے نیل کے کنارے یہ کھجور کے تنے گاڑ کے اور اس کو اوپر سے پھر جس کو سزا دیتا تھا ظالم یہ تو تنا بیچ میں اس میں پھانس دیتا تھا، اور پھر کیلے ٹھوک دیتا تھا، سسک سسک کے وہ آدمی مرتا تھا. اتنا ظالم کم وقت یہ فرعون تھا. تو بولا پہلے ہم تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کاٹیں گے اور ایک طرف کے پیر کاٹیں گے. وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جِذْعِ النَّخْلِ، اور پھر کھجور کے تنوں میں ہم تمہیں سولی دیں گے. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور پھر تمہیں پتہ لگے گا کہ سخت عذاب دینے والا میں ہوں یا موسیٰ کا خدا، معاذ اللہ. یہ انانیت تھی اس کی. لیکن وہ جادوگر مومن ہو چکے تھے. اللہ تعالیٰ نے روایتوں میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے حجابات ان کے سامنے کھول دیے. اتنی سخت سزا سننے کے بعد بھی جواب تک کیا تھا ان کا. وہ یقین کر چکے تھے کہ یہ موسیٰ کا کرتب جادو نہیں ہے، معجزہ ہے. موسیٰ پیغمبر ہیں، اور جس نے انہیں پیغمبر بنایا ہے وہی میرا خالق و مالک ہے. قالوا، بول اٹھے، لن نؤثرک، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے، تجھے خدا نہیں کہیں. کتنی سخت سزا انہیں سنائی تھی. اس کے باوجود ایمان کا یہ عالم تھا ان کے کہ لن نؤثرک علی ما جعلنا والذی فطرنا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا. والذی فطرنا میں واو قسمیہ لیں تو اس کا مطلب ہوا کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. موسیٰ کی اتباع اور خدا پر ایمان کے مقابلے میں ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. ہم نے موسیٰ کو نبی اور ان کے رب کو خدا مان لیا ہے، ہم تجھے ہرگز ترجیح نہیں دیں گے. والذی فطرنا، قسم ہے اس کی جس نے ہمیں پیدا کیا. اللہ اکبر. اب دیکھیے اگلا جملہ ہے. یہاں پر ان آیتوں میں دو چیزوں کا مقابلہ کیا ہے، دنیا کی سزا اور آخرت کی سزا. آیتیں فقد انت ما قاد، تو جو فیصلہ کر سکتا ہے کر لے. اور کریے فقد انت ما قاد، تو جو حکم نافذ کر سکتا ہے کر. فقد ما انت قاد. اللہ اکبر. مطلب کس قدر خطرناک تہدید اور دھمکی اس نے دی تھی، بڑے سخت عذاب کی دھمکی دی. تو ہمارے بارے میں جو حکم نافذ کرنا چاہے ہاتھ کاٹنے کا، چاہے پیر کاٹنے کا، سولی دینے کا، جو چاہ کر، تو جو حکم چاہ نافذ کر.
لیکن میرے حکم پر حکم وہی نافذ ہوگا جو خدا نے ازل میں کیا تھا، اس کے بغیر نہیں سکتا. انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تیرے یہ فیصلے، تیرے یہ حکم اسی دنیا تک ہیں بس. تو جو بھی فیصلہ کرے گا، جو بھی حکم دے گا، اس دنیا تک بس محدود ہیں، اور یہ اس دنیا کی ایک مدت ہے بس. اس کے بعد تیرا حکم ختم، تیرا فیصلہ ختم، تیری سزا ختم، تیری سلطنت ختم، تیرا عذاب ختم، تیری سزا ختم، جو چاہ کر لے. انا آمنا بربنا، ہم اپنے رب، اپنے مالک پر ایمان لے آئے. ابھی تک ہم تجھے خدا مان رہے تھے، اس لیے ہم ہر چیز سے ڈر رہے تھے. اب تو ہم نے اپنے خالق کو خدا مان لیا ہے. اس وقت تک وہ فرعون کو خدا مان رہے تھے. انا آمنا بربنا، اور غور کریے، دیکھیے ہم اپنے رب پر ایمان کس لیے لائے، غور کریے. ہم نے رب کو کس لیے مانا؟ لیغفر لنا خطایانا، پہلی نیت کہ خدا ہمارے گناہ بخش دے، ہماری خطائیں بخش دے. جو ہم نے کفر کیا وہ میٹ دے، جو گناہ ہوئے ہیں وہ میٹ دے. دنیا کے علاوہ آخرت کے گھر میں ہمارا مواخذہ نہ کرے، آخرت میں میری پکڑ نہ کرے. یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا کی زندگی، یہ تیری سزا، یہ تیری سولی، یہ سب فانی ہے. ہم تو اس لیے خدا پر ایمان لائے کہ خدا میں معاف کر دے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. وما کرہتنا علیہ من السحر، اور ہمارے وہ گناہ بھی بخش دے جو تو نے ہمیں جادو سیکھنے پہ مجبور کیا تھا. وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اس نے کہا تھا تو انہوں نے بھی کیا فرمایا؟ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ تیری سزا باقی رہنے والی ہے، نے تیری حکومت باقی رہنے والی. وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، فی ذات ہی تو صرف خدا باقی ہے، خدا باقی ہے، اس کا حکم باقی ہے، اس کی جزا باقی ہے، اس کا ثواب باقی ہے، اس کا عذاب باقی ہے. تیری عطاؤں سے خدا کا ثواب ہمیں کافی ہے. اب اگلی آیت سنیے ذرا غور کر کے. انہ من یاتی مجرمن یاتی ربہ مجرمن، کہتے ہیں جو اپنے رب کے پاس مجرم بن کے جائے گا، اللہ تعالی ہی خیر ہے، ابقا ہے. کہتے ہیں جو رب کے پاس بروز قیامت مجرم بن کر حاضر ہوگا، کفر کی گندگیوں میں ملوث ہو کے جائے گا، معاصیات اور گناہوں میں مبتلا ہو کر جائے گا، فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے سزا میں جہنم ہے. قرآن کریم فرقان حمید میں دوزخ کے عذابوں کی تفصیل بیان کی گئی. اس کو ذرا غور کریے. قرآن حمید فرقان حمید میں دوزخ کے عذابوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے، اور دوزخ کا عذاب، دوزخ کی سزا ایک قسم کی نہیں، بڑی تفصیل بیان کی گئی. کہیں دوزخ کی آگ کی شدت بیان کی گئی ہے، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. کہیں ویل کہا گیا، کہیں کچھ کہا گیا، کہیں نار حامیہ کہا گیا، کہیں مسرا کہا گیا، مطلب اوقدت کا خون و پیپ، شدید خون و پیپ کی غلاظت بیان کی گئی ہے. جہنمیوں کی خوراک کی سختی بیان کی گئی، انہیں ایسے ایسے کانٹے دار درخت ملیں گے، ایسا کھولتا پانی ملے گا، جو سب مطلب مختلف قسم کے عذاب دوزخ کے قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیے گئے. لیکن جتنے عذاب قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، جتنی تفصیلات دوزخ کے عذاب کی قرآن میں آئی ہیں، ان میں سخت سے سخت عذاب یہ ہے جو یہاں بیان کیا جاتا ہے.
اور فرعون بڑا ظالم بادشاہ تھا، تو ہم نے اس کے ایک عذاب کی آپ کو جھلک بتائی تھی کہ آدمی بڑی سسک سسک کے مرتا تھا، لیکن مر تو جاتا تھا، مر تو جاتا تھا، تو جانتا تھا آدمی چلو مرنے کے بعد تو سکون مل جائے گا. لیکن دوزخ کے عذاب کا کیا عالم ہے؟ فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. جہنم کا اس کے لیے عذاب ہے، اور ایسا عذاب ہے نہ اس میں مرے گا. سخت عذاب ہوگا، چلو سخت سزا پانے کے بعد آدمی مر جائے گا ایک دن، تو مرے گا نہیں. بلا یحییٰ، اور کوئی ایسی زندگی بھی نہیں ہوگی جو راحت پہنچائے، پر لطف، مطلب جیے گا لیکن ایک لمحہ راحت نہیں ملے گی. سورہ حمزہ یا حمزہ سورہ جو علم تر کے بعد سورہ حمزہ یا سورہ حمزہ، اس میں بیان کیا گیا ہے کہ علیہ نار موصدہ جو ہے، موصدہ، دوزخیوں کو دوزخ میں بند کیا جائے گا، اس کے پھاٹک لگائے جائیں گے. اس میں فی عمد ممددہ جو آیا ہے، تو اس میں ایک روایت بھی ہے کہ عمد ممددہ کا مطلب ہے کہ انہیں لوہے کی سلاخوں میں باندھا جائے گا، اور پھر اس کے بعد جو اس کے فاٹک بند کیے جائیں اس میں کیلیں ٹھوک دی جائیں گی تاکہ ان کے شور کی آواز باہر جنتیوں کو نہ پہنچے، جنتی کو جو ہے وہ سکون خاک میں نہ ملے. سورہ حمزہ میں بڑی سخت عذاب کی صورت بیان کی گئی ہے. ویل لکل ہمزہ، لمزہ، ہمزہ، لمزہ، عذاب ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس کے لیے جو سامنے برائی کرتا ہے، پیچھے چغل خوری کرتا ہے. الذی جمع مالہ وعددہ، وہ اسے ہے جو جس نے خوب ڈھیروں مال جمع کیا، عددہ گن گن کے رکھا، وعددہ گن گن کے رکھا، خوب جمع کیا، خوب گن کے رکھتا ہے، خوب گن گن رکھ رہا ہے. الذی جمع مالہ وعددہ، وہ عذاب کیسے ہے؟ جو خوب گن گن کے جمع کر رہا ہے، خوب گن گن رکھ رہا ہے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں دن میں 4 روپیہ گنتے ہیں اپنی جیب کے نوٹ، انہیں اتنی کھاتے نہیں. الذی جمع مالہ وعددہ یحسب ان مالہ کیا ہے؟ اخلدہ. اور وہ یہ سمجھتا تھا یہ میرا مال ہمیشہ ہمیں باقی رکھے گا. ان مالہ اخلدہ، اس کا مال ہمیشہ باقی رکھے گا، یہ مال باقی رہے گا. ہاں کلا لیبلن فی الحطمہ. اللہ حطمہ، 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 حطمہ والا حتمون، حتمون کہتے ہیں توڑ دینے کو. جیسے آگ میں جب لکڑیاں ڈالی جاتی تو چرچر چرچر ہوتی ہیں، چرچر، اسی کا معنی حطمہ ہے. کلا، ہرگز نہیں، مال ہمیشہ نہیں رکھے گا. لیبلن فی الحطمہ، اسے پھینک دیا جائے، جھونک دیا جائے گا حطمہ میں، ایسی آگ میں جو اسے چور چور کر دے گی. حطمہ مانے چور چور کر دے گی. نار اللہ الموقدۃ، اللہ اکبر، یہ خدا کی آگ ہے. دیکھیے دوزخ نار اللہ، پورے قرآن میں دوزخ کو کہیں نار اللہ نہیں کہا گیا علاوہ اسی صورت کے اندر. خدا کی آگ، انہوں نے اپنے سزا کی بات کرتا ہے. نار اللہ الموقدہ، یہ خدا کی جلائی ہوئی آگ ہے. دوزخ داد نے کتنی لکڑیاں اکٹھی کی ہوگی ابراہیم کے لیے. بادشاہ فرعون بنتا جو زمانے میں، وہ کتنا ایندھن اکٹھا کرے گا، لیکن دوزخ خدا کی جلائی ہوئی آگ ہے. اور یہ آگ، پھر اگلا جملہ کتنا خطرناک ہے قرآن. ہم لوگ اگلا جملہ تطلع علی الافئدہ. اللہ تطلع، طلع تو بولتے طلوع ہوا، سورج نہیں طلوع ہوتا تو اوپر چڑھتا، نہیں چڑھتا اوپر کو، جب طلوع ہوتا تو چڑھتا ہے، اور جب غروب ہوتا تو نیچے کو جاتا ہے. تطلع، تطلع اسی اطلاع، تطلع. افیدہ، افیدہ، افیدہ کہتے ہیں فؤاد کی جمع ہے، فؤاد، قلب. یہ جو دل ہے، دل، ہارٹ جو لٹک رہا ہے، اسے قلب، عربی میں سے قلب کہتے ہیں. لیکن اسی قلب میں ایک قوت ہے سوچنے کی، چوائس، فکر، منصوبہ بنانے کی قوت ہے، اسے فؤاد کہتے ہیں. سوچنا، جوڑنا، خواہشات، لذات جہاں جنم لیتی ہیں اسے بولتے ہیں آفیدہ. اسی کی جمع فؤاد، اسی کی جمع آفیدہ.
وہ دوزخ کی آگ ہاتھ پیر تو جلائے گی لیکن پہلے یہ فؤاد پہ چڑھے گی. یہ خواہشات یہاں سے اس نے مال جوڑنے کی، برے عقیدے، برے گندے خیالات، بری بری خواہشات یہاں پیدا ہوئی تھی. اور دیکھیے یہ جسے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے وہ جلدی کیوں مر جاتا ہے؟ ہر جگہ کا درد انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے لیکن دل کا درد بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو یہ آگ کہاں چڑھے گی؟ اسی پہ چڑھے گی. تطلع علی الافئدہ نار اللہ التی نار اللہ الموقدۃ، خدا کی جلائی ہوئی آگ ہے یہ، اور چڑھے گی دلوں پہ جو سوچتا تھا. انہا علیہم موصدہ، اور وہ بند کر دی جائے گی ان پر، جھونک کر کے بند کر دے اور میخوں میں انہیں کس دیا جائے گا. یہ دوزخ کا عذاب. سورہ حمزہ یہ جو عذاب ہے تو سسکتا رہے گا، مرے گا. ولا یموت فیہا ولا یحیا، سسکتا رہے گا، مرے گا نہیں. مرنے کے بعد آدمی سکون پا لیتا ہے کہ وہاں موت نہیں. روح کانپ جاتی اس عذاب سے، روح کانپتی ہے اس عذاب کو سن کر. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. ومن یاتہ مومنا، جو خدا کے پاس مومن بن کے جائے گا، اس کے پیغمبروں پر ایمان لے کے جائے گا، جو معجزات اس نے پیغمبروں کے ہاتھ پہ ظاہر کیے ہیں ان پر یقین کر کے جائے گا، اس حال میں کہ اس نے اعمال صالحہ بھی کیے ہوں. اولئک لہم درجات العلی، ان کے لیے جنت میں بڑے بڑے درجات ہیں. دیکھیے نفس ایمان سے جنت ہے. نفس ایمان سے آپ مومن ہو گئے، جنت آپ کے لیے. گناہوں سے بچ گئے، جنت آپ کے لیے. فرائض ادا کرتے رہے، جنت آپ کے لیے. لیکن درجات العلی، بڑے بڑے درجات، علامہ جلال الدین سیوطی نے در منصور میں ایک حدیث بیان کی ہے. یہ درجات اللہ کی، جنتی جنت میں جائیں گے لیکن وہ دیکھیں گے جنت میں کہ ان کے اوپر ان کے ساتھی، ان کے ہی ہم قوم، ان کے ہی گھر خاندان، ان کے ہی سماج کے رہنے والے بڑے اعلیٰ محلوں میں ہیں، بڑے اعلیٰ محلوں میں ہیں. تو وہ جنتی عرض کریں گے مولا یہ تو ہمارے ساتھ رہتے تھے، ہمارے ہی کنوے خاندان کے لوگ ہیں، ہمارے ہی سماج کے لوگ ہیں، ہم یہ نیچے رہ رہے ہیں اور وہ بڑے اوپر بڑے اعلیٰ درجوں میں ہیں، یہ کیا معاملہ ہے مولا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا بتاؤ ہم نے تمہارے اجر میں، تمہاری اجرت میں کوئی کمی کری؟ بولا نہیں مولا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جب تم سوتے تھے یہ جاگتے تھے رات میں، جب تم کھاتے تھے تو یہ بھوکے رہتے تھے، جب تم اپنا پیٹ بھرتے تھے تو یہ دوسروں کو کھلاتے تھے. تو انہیں جو درجات اولی ملے ہیں، یہ بڑے درجات ملے ہیں، انہوں نے دنیا میں تم سے اعلیٰ بڑے کام کیے تھے، اس لیے انہیں درجات اولی ملے. فَأُولَئِكَ لَهُمْ دَرَجَاتُ الْعُلَىٰ، رفیع درجات ہوں گے وہ لوگ، رفیع بلند درجات ہوں گے جنت میں، ان کے بلند درجات ہوں گے. اور وہ کہاں ہوں گے؟ جنات عدن، جنت عدن میں انہیں درجات عالیہ ملیں گے. تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہورہ کی نہر، چاروں نہریں بہ رہی ہوں گی درختوں، چاروں نہریں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ کس کے لیے؟ ذالک جزاء من تزکا، یہ بدلہ انعام ہے ان کا جنہوں نے دنیا میں اپنے کو پاک کیا، کفر سے پاک کیا، شرک سے پاک کیا، بدعت سے پاک کیا، ناجائز خواہشات سے پاک کیا. جائز خواہش، ٹھنڈا پانی، اچھا کھانا قدرت نے جو دی وسط کھائیے، لیکن حرام میں منہ مت ڈالیے، حرام میں منہ مت ڈالیے.
وذالک، یہ ثواب، یہ انعام، یہ بدلہ، جزاء من تزکا، اس کا ہے جس نے خود کو پاک کیا. ایک حدیث ہے ان اہل الدرجات الاولی لیراهم من تحتهم كما ترون الكواكب الدرية في افق السماء. اللہ اکبر. جو درجات الاولی والے، ایک حدیث اور یہ وہ در منصور کی تھی حدیث دوسری کتاب کی، کہ جو درجات اولی رفیع الدرجات، بڑے بڑے درجات میں ہوں گے تو ان سے نیچے والے لوگ ان کو کیسے دیکھیں گے؟ جیسے زمین والے لوگ آسمان کے ستاروں کو دیکھتے ہیں ایسے دیکھیں گے. جیسے ہم زمین کے لوگ آسمان کے ستاروں کو چمکتا دیکھتے ہیں، جنت میں ہی دوسرے جنتی نیچے والے ان کو ایسے دیکھیں جیسے ہم ستاروں کو دیکھتے ہیں. اور سرکار فرماتے ہیں ان ابا بکر و عمر منہم، اور بے شک ابو بکر عمر انہی میں سے ہیں. یہ عمر، یہ ابو بکر انہی میں سے ہیں. اس حدیث میں سیدھا سادہ توڑ ہے شیعوں کا. وہ ان دونوں پر انعام کیا گیا ہے، ان دونوں پر انعام کیا گیا ہے. خیر 20 سال تک، اس کے بعد 20 سال تک موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے. 20 سال تک. اب اگلی آیتوں 20 سال تک. اور اس سیدھ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 معجزے دی تھے. 9 عصا اور ید بیضا، اس کے علاوہ بہت معجزے دکھائے انہوں نے. فرعونی جب پریشانی مبتلا ہوتے تو کہتے ہیں موسیٰ ایمان لے آئیں گے، اس عذاب کو ٹال دو. لیکن جب عذاب ٹل جاتا تو پھر وہی حرکت کرتے تھے. ان کے گھروں میں پانی خون بن گیا، میڈک، یہ سب قرآن میں عذاب ہے. 9 قسم کے عذاب قرآن میں ہیں. لیکن ان میں سے ٹس بس فرعون ایمان نہیں لایا. 20 سال اور تبلیغ کری، کل مدت 40 سال. اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بد دعا کرتی ہے اس کے لیے کہ مولا ایمان تو لائے گا نہیں، اس کا مال سلب کر لے، اس کے اب دل میں اب ایسا اس کا دل سخت کر دے کہ ایمان لا ہی نہیں، اسے سدا ہی مزہ چکھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، فاستجیبا قد اجیبت دعوتکما، تمہاری دعا قبول کر لی گئی، جاؤ. تو پہلے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ایسا کرو، بنی اسرائیل کو مصر سے نکالو. بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے پوری وحی بھیج دی کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات آپ پہلے سے پورے ملک میں کہ عید کے دن کے لیے تمام عورتوں اور بچوں سب کو طریقے سے کہ فرعون کو معلوم ہی نہ ہو پائے، فرعونیوں کو، قبطیوں کو. باضابطہ انہوں نے عید کے دن کیا، عید کے دن کسی عورت نے پھر فرعونی عورتوں سے، بنی اسرائیل کی عورتوں نے زیورات بھی مانگے کہ فلاں شادی میں جانا ہے، اس میں جانا ہے، یہ اس طرح سے. پہلے اللہ تعالیٰ نے یہی وحی کرتی تھی کہ تم فلسطین کو جو راستہ مصر سے جاتا تھا وہ جاتا تھا. اس وقت نہر سوئد نہیں تھی، نہر سوئد جو ہے یہ نہیں تھی. خشکی کے راستے سے نہیں جاؤ گے. خشکی کے راستے پر جگہ جگہ فرعون کی چوکیاں تھی، تو بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام پکڑے جاتے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کر دی تم ملک شام اور بحری راستے سے جاؤ گے. اب بحری راستے تو باہر بات ہے کہ اب اسی حساب سے جو خدا کا حکم ہوا موسیٰ علیہ السلام نے بتا دیا اللہ نے پہلے کہ جب سمندر پہنچو گے تو ایسے کرو گے، یہ کرو گے، یہ کرو گے، ایسے راستہ بنے گا، ایسے یہ بنے گا. بہرحال اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی. تو موسیٰ علیہ السلام نے سارے منصوبے چند دنوں میں تیار کیے. اس کے بعد مغرب کے بعد بنی اسرائیل 70,000، یہ 70,000 6,70,000 وہ اولاد تھے، 6,70,000 یوسف علیہ السلام ان کے بھائیوں کے سبھی. چونکہ یہ بنی اسرائیل مصر میں گئے تھے، یوسف علیہ السلام جب مصر میں غلام بن کے گئے تھے. پھر آپ نے پورا سورہ یوسف میں پڑھ چکے ہیں، آپ لوگ سن چکے ہیں، پورا واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ بلا لیا تھا. پھر ان کی یہ 6 لاکھ اتنے دنوں میں 6,70,000 اولاد ان کی ہو گئی تھی. یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے سب. یہ بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام. صبح 8-9 بجے جب بنی اسرائیل اتنے گھروں میں جاتے تھے کام وام کرنے، کام وام نہیں ہوا تو انہیں پتہ لگا نہیں، تو فرعون کو پتہ لگا سب. تو اس نے قرآن میں بھی سورہ قصص میں، سورہ اعراف میں ہو چکا ہے، تو اس نے دوڑا دیے
ہلکارے دوڑا دیے اور پورے ملک سے اس نے فورس بہت اکٹھا، وہ قریب 24 لاکھ لے کے چلا ہوا، اور یہ لوگ جو تھے اسی دریائے نیل کی ایک شاخ ہے دریائے کلدم، اس کے پاس یہ لوگ پہنچ چکے تھے. پیچھے سے ادھر شور، پکڑو پکڑو، فرعون پہنچ گیا. ابھی پہنچ نہیں پایا تھا، ابھی 8-10 کلومیٹر باقی تھے. فرعون اتنے فورس کو لے کے پہنچ گیا. اب بنی اسرائیل بہت پریشان کہ موسیٰ اب کیا ہوگا، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون ہے، اب تو اور ذلیل کرے گا یہ ہمارے. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ بھی، سورہ قصص آئے گی، سورہ قصص غالباً 20ویں پارے میں، اس میں بیان آئے گا اور تفصیلی تھوڑا تھا اسی واقعے کا. موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مولا اس ظالم سے بچا. اس پر ایک دعا بھی پڑھی آپ نے، ایک دعا ہے وہ دعا پڑھی. پھر دعا پڑھ کے فارغ ہوئے تو خدا نے حکم دیا کہ موسیٰ تم اپنا ڈنڈا، یہ لاٹھی مارو دریا میں. روایت میں کہ پہلے لاٹھی ماری دریا خوش نہیں ہوا، پھر آپ نے دعا پڑھ کے ماری تو وہی دم ایک دم دریا کا پانی ادھر کا ادھر 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 پھٹ گیا. 12 راستے بن گئے. 12 قبیلے تھے، 12 بیٹوں کے اولاد تھے. قد تودی لدیم آیا کرو، قد تودی لدیم، کھڑا پانی رک گیا اور راستہ خشک. بنی اسرائیل آسانی سے وہ دریا، روایتوں میں آیا کہ اس دریا کی وہاں پہ چوڑائی 60 کلومیٹر تھی. یہ 6 لاکھ سب اپنے، کوئی سواری پہ تھا، کوئی پیدل تھا، تو کوئی گھوڑوں پہ تھے، کوئی اونٹوں پہ تھے، سب نکل کے ادھر. ان کا آخری آدمی دریا میں بنی اسرائیل کا گھسا ہے، ادھر فرعون بھی آ پہنچا. لیکن دونوں لشکروں کا طریقہ کیا تھا؟ فرعون کے لشکر میں فرعون آگے آگے تھا اور موسیٰ کے لشکر میں موسیٰ سب سے پیچھے تھے. دیکھیے، جو جس کے مزاج میں بادشاہت ہوتی ہے وہ پہلے اپنی حفاظت کرتا ہے. موسیٰ پیغمبر تھے، وہ سب کو سمیٹنے آئے تھے، سب کو لے کے چلنے آئے تھے. کتنا بڑا فرق تھا. فرعون کا لشکر جو آیا تو فرعون سب سے آگے تھا، اس کے آگے، اس کے پیچھے وزیر، اس کے فرعون. فرعون، موسیٰ سب سے پیچھے تھے. موسیٰ سب سے پیچھے، آخری انسان جو بنی اسرائیل کے موسیٰ علیہ السلام. ادھر وہ لوگ پار ہو گئے، ادھر فرعون پہنچ چکا. فرعون اپنے گھوڑے پر، حامان اس کے ساتھ. روایتوں میں آیا فرعون جیسے ہی پہنچا ہے تو بولا ہے فرعون حامان سے، دیکھو میرے دبدبے سے یہ دریا سوکھا ہو گیا، ابھی پکڑتا ہوں ان کو. حالانکہ حامان بہت چالاک آدمی، اس نے کہا حامان نے کان میں کہ ایسا ہے گھوڑا ڈال مت دینا دریا میں. اللہ تعالیٰ نے 30 فرشتوں کے ساتھ جبرائیل کو بھیجا. 30 فرشتے آئے، خدا نے بھیجے. 30 فرشتے خدا نے بھیجے. جبرائیل گھوڑی پہ بیٹھ کے آئے اور جبرائیل نے گھوڑی اس کے گھوڑے کے آگے کر دی اور 3 فرشتوں نے شور کیا، چلو فرعون کے پیچھے. فرعون ہر چند روکتا رہا اپنے گھوڑے کو، لیکن گھوڑا اس کا رکے ہی نہیں. گھوڑی کو دیکھ کر جبرائیل آگے آگے جا رہے ہیں اور ادھر فرشتوں نے شور دیا، فرعون کا پیچھا مت چھوڑنا، فرعون کا پیچھا مت چھوڑنا. ادھر بنی اسرائیل سب پار گئے، ادھر یہ سب بیچ میں پہنچ گئے. جب بیچ میں بالکل پہنچ گئے تو خدا نے حکم دیا، اے دریا تو پھر دریا بن جا. سب 24 لاکھ لاشیں پتہ ہی نہیں لگی، زمین کھا گئی کہ جانور کھا گئے. علاوہ فرعون کے 11ویں پارے میں ذکر جس کا کہ ننجی کا میں بدلے، تیرے جسم کو ہم سلامت رکھیں گے تاکہ لوگ قیامت تک عبرت حاصل کریں کہ خدا بننے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. 24 لاکھ اس کی فوج کو دریائے نیل کے شاخ کلدم میں ہضم ہو گئی. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ اصل نے وہ رسیاں اور لاٹیاں کھائی تھی، یہ بھی موسیٰ کا معجزہ تھا. پہلے پارے سورہ بقرہ میں وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. فرعونی خوف بڑا تھا بنی اسرائیل کے دلوں پہ، تو وہ جلدی سے بھاگنا چاہ رہے تھے. لیکن جب شور پیچھے لگا، شور مر گئے تو پھر لوٹ کے آئے. دریا کنارے کھڑے تھے اور سب یہ فرعونی ڈوب رہے تھے. اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتا سورہ بقرہ میں وَأَغْرَقْنَا عَلَى فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ.
اے بنی اسرائیل تم کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ یہ اسرائیل جو کیوں ناشکری کر رہے ہو؟ ہم نے تمہارے دشمن کو ڈبویا تھا، وانتم تنظرون، تم اپنی آنکھوں سے انہیں ڈوبتا دیکھ رہے تھے۔ اسی کا ذکر ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي، اے موسیٰ فرعون ایمان نہیں لائے گا، تم میرے بندوں کو یعنی بنی اسرائیل کو لے کے چلے جاؤ یہاں سے، اور دریا کے پاس فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ، اور ان کے لیے ایک راستہ بنا لینا سمندر میں۔ وہ خدا نے وحی کر دی تھی کہ سوکھے راستے نہیں جاؤ گے، بری راستے سے نہیں جاؤ گے، یہ بسا راستہ خشک ہو جائے گا۔ لا تخافوا درکا ولا تخشا، اور اس بات سے مت ڈرنا کہ تم پکڑے جاؤ گے، ولا تخشا، اور نہ غرق ہونے سے ڈرنا۔ فاتبع فرعون بجنودہ، تو ان کا پیچھا کیا موسیٰ کا فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ، جب پہنچا فغشیہم من الیم ما غشیہم، پھر خدا نے ڈھانک دیا اس کو سمندر میں جو ڈھانکنا تھا۔ بس آخر میں اب یہ باریک، چونکہ یہ سورت مکی ہے، یہ سورہ مکی ہے۔ اب ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، ابو جہل اور مشرکین مکہ یا قریش مکہ کو نصیحت کی جا رہی ہے، وہ کیا وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا تھا فرعون نے اپنی قوم کو۔ تو نتیجہ دیکھا ابو جہلیوں قریش، تم نے کیا ہوا؟ تم کیوں اپنی قوم کو گمراہ کر رہے ہو؟ مکے والوں کو میرے نبی سے برگشتہ کیوں کر رہے آپ؟ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ، اور گمراہ کیا فرعون نے اپنی قوم کو، راستے سے ہٹا دیا، گھاٹے کی طرف لے گیا، نقصان کی طرف لے گیا، خسارے کی طرف لے گیا، عذاب کی طرف لے گیا۔ وما ہدا، اور راستہ نہیں دکھایا تھا اس نے۔ فرعون کہتا تھا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، کہتا تھا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد، ہم تمہیں صحیح راستہ دکھا رہے ہیں، موسیٰ غلط راستہ دکھا رہے ہیں۔ آج بھی بہت خراب لوگ یہی کہتے ہیں صحیح لوگوں سے، ارے وہ تو بہت گمراہ آدمی ہے، ہم تمہیں صحیح رات بتا رہے ہیں، ہم صحیح بات بتا رہے ہیں، ہم تمہیں صحیح بات بتا رہے ہیں۔ ڈھول والوں کے ساتھ ہیں، باجے والوں کے ساتھ ہیں، ناچ گانے والوں کے ساتھ ہیں، اور ذہن ہی دے رہے کہ صحیح ہم ہی ہیں۔ وما ہدا، اللہ فرماتا نہ اس نے راستہ نہیں صحیح دکھایا تھا، اس نے راستہ صحیح نہیں دکھایا تھا۔ یہاں پر دیکھیے اتباعیں بہت ہوتی ہیں، پیروی۔ بہت سے لوگ کسی کی لباس میں نقل کرتے ہیں، کوئی ٹوپی میں نقل کرتا ہے، کوئی شال اوڑھنے میں نقل کرتا ہے، چادر اوڑھنے میں اس کی فلاں ایسے اوڑھی تو ہم بھی ایسے اوڑھیں، کوئی چشمے میں نقل کرتا ہے، کوئی گاڑی میں نقل کرتا ہے، پیروی اتباع۔ کوئی شادی بیاہ میں پیروی کرتا ہے، یہ تو اور اتباع اچھی کاموں میں ہوتی ہے۔ تو علماء فرماتے جتنی اتباعیں دنیا میں ہوتی ہیں، جتنی پیرویاں، جتنے بھی طریقے اتباع و پیروی کے ہو سکتے ہیں، کسی کی نقل کرنے، کسی کے نقش قدم پہ چلنے کے، ہمیشہ ایک دنیا کا دستور ہے جو مشہور زمانہ لوگ ہوتے ہیں ان کی لوگ نقل کرتے ہیں، گمنام معمولی انسان کی کوئی نقل نہیں کرتا ہے۔ تو ہم غلاموں کو چاہیے کہ جب مشہور زمانہ کی نقل کی جاتی ہے، ارے تو ایسے مشہور کی نقل نہ کرو جو یہاں بھی مشہور ہے، آسمانوں میں بھی مشہور ہے۔ جو صرف انسانوں فرشتوں ہی مشہور نہیں ہے، وہ جانوروں حیوانات میں بھی مشہور ہے، جس کا ہر جگہ چرچا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، احسن وجوہ الاتباع الایمان والتوحید۔ اللہ اکبر۔ جتنی بھی اتباعیں، جتنی بھی پیرویاں، جتنی بھی نقلیں ہو سکتی ہیں، ان میں سب سے اچھی، سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے بہتر ایمان کی اتباع ہے کہ ہم ایمان میں پیروی کریں کسی کو۔ سارے خدا کی توحید پر سارے انبیاء آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک سب کا یہ متفقہ فیصلہ ہے کہ خدا ایک ہے، اور ایمان اور یقین، توحید کی اتباع
ھذا ہوا حصن، ھذا ہوا حصن، یہ ایسا حصن ہے، ایسا محفوظ قلعہ ہے کہ اللہ تعالی بندے کو ظاہری دشمنوں سے اور باطنی دشمنوں سے محفوظ رکھتا ہے، دنیا میں بھی محفوظ رکھتا ہے اور آخرت میں بھی محفوظ رکھے گا، دنیا میں بھی محفوظ۔ اب یہاں پر میں ایک حدیث انس بن مالک انصاری صحابی رسول اللہ کی صحبت میں آ گئے تھے، 10 سال کی عمر تھی، 8-9 سال، 10 سال کی عمر، اور پھر قریب 10 سال آپ کی صحبت میں رہے، بہت عمر اللہ تعالیٰ نے دی۔ بصرہ میں ہجرت کر کے آپ آ گئے تھے، آپ کے وصال کے دن بصرہ کا علاقہ صحابیوں سے خالی ہو گیا تھا۔ یہ انس بن مالک، حجاج ابن یوسف ظالم زمانہ جو عبد الملک ابن مروان کا گورنر تھا، بعد میں پھر ولید کا بھی بنا، شام کا بھی رہا، جس نے عبداللہ ابن زبیر صحابی رسول کو شہید کیا تھا۔ عبداللہ ابن ثقفی بیان کرتے کہ حجاج نے ایک دن انس بن مالک صحابی نے بلا لیا اپنے پاس اور بولا میں تمہیں بری طرح قتل کروں گا، تمہیں بری موت ماروں گا۔ کیا بولا؟ میں تمہیں بری موت ماروں گا۔ اللہ پاک کے صحابی بزرگ تھے، بوڑھے صحابی، فرمایا لو علمت ان ذالک بیدک لبتک من دون اللہ۔ دیکھیے ایمان سے ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا حجاج اگر میں یہ جان لیتا کہ یہ چیز تیری ہی قدرت میں ہے تو میں خدا کو چھوڑ کے تجھے پوجنے لگتا، اگر میں جان لیتا کہ یہ طاقت تیرے ہی ہاتھ میں ہے تو خدا کو چھوڑ کے میں تجھ کو۔ قال الحجاج لما ذالک، فرمایا ایسے یہ بات تم نے کیوں کی؟ تو کبھی نہیں کر پائے گا، یہ جو کہہ رہا ہے تو کبھی نہیں کر پائے گا۔ بولا کیسے؟ فرمایا لأن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعان، ہمیں ہمارے پیغمبر نے ایک دعا تعلیم فرمائی، ہمیں ہمارے پیغمبر نے ایک دعا تعلیم کی ہے، دعا دی ہے، اور سرکار نے فرمایا من دعا بہ فی کل صباح لم یکن لأحد علیہ سبیل، جو صبح کو یہ دعا پڑھ لیا کرے گا کوئی بڑے سے بڑا ظالم اس پر قابو نہیں پائے گا۔ لم یکن لأحد علیہ سبیلا، اور الحمدللہ ہم آج صبح گھر سے یہ دعا پڑھ کے نکلے ہیں۔ فدعوت بہ فی صباحی، آج صبح بھی میں نے دعا پڑھ لی ہے۔ فقال الحجاج علمنی، تو حجاج بولا اچھا وہ دعا مجھے بھی سکھا دو آپ۔ فقال علمنی ہے، مجھے بھی سکھا دو۔ قال معاذ اللہ ان علمہ لأحد، اور میں خدا کی پناہ تیری زندگی میں کسی اور تجھے کسی اور کو بھی نہیں سکھاؤں گا، جب تک تو زندہ ہے دعا کسی کو نہیں سکھاؤں، کسی کو میں تعلیم نہیں کروں گا۔ گھبرا گئے تین لوگ، قال خلوا سبیلہ، بولا چھوڑو جانے دو۔ انس بن مالک چلے آئے، پھر حجاج سے اس کے درباریوں نے پوچھا فقیل لہ فی ذالک، تو نے انہیں چھوڑ دیا تو ان کو قتل کرنے کو تھا؟ قال رأیت علی عاتقی اسدین عظیمین فاتحین افواہما، بولا جب وہ آئے میرے پاس تو میں ان کے دونوں کاندھوں پر 2 شیر دیکھ رہا تھا، دونوں شیر اپنا منہ پھیلائے ہوئے تھے، اگر میں ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی کرتا تو وہ پھاڑ دیتے۔ آخر میں جب حضرت انس بن مالک کا وصال ہوا تو جو خادم آپ کی خدمت کرتے تھے ان سے کہا تم یہ آؤ میرے پاس وصال سے پہلے، اور تم نے بڑی اچھی میری خدمت کی ہے، آؤ ہم تمہیں وہ دعا سکھا دیں جو اب تک میں چھپائے رہا تھا، آؤ ہم تمہیں وہ دعا سکھا دیں۔ اس کے بعد پھر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے وہ دعا اپنے خادم خاص کو تعلیم فرما دی۔ اس کے بعد پھر دعا عام ہو گئی اللہ تعالیٰ، لیکن ہماری وہ زبان ہماری زبان میں وہ طہارت باقی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے پیدا فرما دے۔ بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ لیکن یہ دعا عام ہے، کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری بھی زبان میں اثر پیدا کر دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔